طاہر قرآن مجید میں سورہ الانشقاق کی آیت نمبر 7 تلاوت کرنے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اے انسان، تجھے ضرور اپنے رب کی طرف سخت مشقت کرنے والا بننا ہوگا، پس بہرحال تو اسے روبرو ملنے والا ہے۔ طاہر دوبارہ میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہنے لگا، عبد الرحمن، آج آپ اپنی کی گئی کوششوں پر خوش ہو جائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ خلوص دل سے کی گئی کوششوں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اب ہم سنہرے رنگ کی زمین پر چل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا ہر طرف گویا سونا بکھرا ہوا ہو۔ آسمان پر خوبصورت اور انوکھے رنگوں کی قوس و قزح بنی ہوئی تھیں۔ یوں گمان ہوتا تھا جیسے کسی مصور نے اپنے کینوس پر حسین رنگ بھر دیے ہوں۔ میرے جو احساسات تھے شاید میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ یہ احساسات کی دنیا تھی، ہمیشہ باقی رہنے والی دنیا۔ یہ وہ دنیا تھی جس کو انسان فنا ہونے والی دنیا میں تلاش کرتے تھے، مگر باوجود کوشش کے کبھی پا نہیں سکتے تھے۔ مجھے طاہر سے معلوم ہوا تھا کہ یہاں جنت میں جنتیوں کو اللہ رب العزت نے ایک ایک ستارہ بطور گھر کے انعام میں دینے کی خوشخبری سنائی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ پچھلی دنیا میں لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں اور جائیدادوں کے پیچھے ایک دوسرے کا قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ ان بدقسمتوں کو کیا معلوم کہ اگر وہ اچھے اعمال کرتے تو خدا نے کس کس نعمت سے ان کو نوازنا تھا۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کا فضل ہوا تھا کہ مجھے بھی جنت کی نوید سنائی گئی۔ میں طاہر کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ اچانک ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اے میرے مالک، میرے رب، میرے پروردگار، تو ہی ہے جو حقیقی بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تو مجھے معاف فرما دے، مجھے بخش دے، میں تیرے آگے سجدہ ریز ہوں، اپنی عاجزی تیرے آگے پیش کرتا ہوں، تو ہی ہے جو مجھ سے میری برائیاں دور فرما سکتا ہے، تو ہی امن و امان دینے والا نگہبان ہے۔ میرے مالک، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں، تو بہت سننے والا اور میرے دل میں چھپی ہر بات کو جاننے والا ہے، تو بڑا بزرگی والا ہے۔ میرے رب، مجھے بخش دے، بے شک تو ہی ہے جو درگزر کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ میرے کانوں میں ایسی صدائیں بلند ہو رہی تھیں جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کی حالت میں گریہ ازاری کر رہا ہے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، یہ کس کی آواز ہے؟ یہ کون گریہ ازاری کر رہا ہے؟ کون ہے جو تڑپ تڑپ کر خدا سے دعائیں مانگ رہا ہے؟ ایک ہلکا سا تبسم طاہر کے چہرے پر پھیل گیا تھا۔ آپ نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ طاہر نے مجھے جواب دینے کے بجائے مجھ سے ہی سوال کر دیا تھا۔ آواز سنی سنی لگ رہی ہے مگر میں پہچان نہیں سکا، میں نے جواب دیا۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، عبد الرحمن، یہ آپ کی ہی آواز ہے۔ یہ وہ دعائیں اور حمد باری تعالیٰ ہے جو آپ سجدہ کی حالت میں کیا کرتے تھے، اپنی نمازوں کو خشوع اور گریہ سے سنوار کر اپنے رب کے دربار میں پیش کرتے تھے۔ سجدہ آپ زمین پر کرتے تھے مگر اس کی صدائیں عرش تک سنائی دیتی تھیں۔ آج آپ کی ساری صدائیں اور دعائیں رنگ لائی ہیں۔ میں نے جب طاہر کی یہ بات سنی تو مجھے لگا کہ میرا پورا وجود
خدا کی محبت کی شدت سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ میں بے اختیار سجدے میں گر گیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ نکلیں۔ میرے مالک، میں کن لفظوں میں تیری حمد اور ثنائی بیان کروں؟ تو نے مجھے معاف فرما دیا، اپنے مقرب لوگوں میں شامل کر لیا۔ تو ہمیشہ سے ہی میرا بہترین دوست اور مددگار تھا، اور اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں نے تجھ جیسا قدردان نہیں دیکھا، میں نے تجھ جیسا محبت کرنے والا نہیں دیکھا۔ بے شک تو اپنے بندوں کی محبت کی قدر کرنے والا ہے، بے شک تو بڑی عظمت والا مہربان خدا ہے۔ میری دنیا میں کی گئی کوششیں تو کچھ بھی نہ تھیں جتنا تو نے مجھے نواز دیا ہے۔ بے حساب، بے انتہا، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر۔ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ تو میرا رب ہے۔ میں سجدے کی حالت میں اپنے رب سے راز و نیاز کرتا رہا۔ پتہ ہی نہ چلا کہ کب دن ڈھل گیا اور رات آ گئی تھی۔ میں سجدے سے اٹھا تو آسمان پر تارے ہی تارے بکھرے ہوئے تھے۔ دودیا سفید روشنی افق کے آخری کنارے پر تھی۔ رنگوں کا ایسا انوکھا امتزاج میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ طاہر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، عبد الرحمن، آپ نے دیکھا کہ خدا نے آپ کے کسی حسن عمل اور حسن اخلاق کو ضائع نہیں کیا، بلکہ آپ کے دنیا میں کیے گئے عمل اور اخلاق کے حسن کو جنت کی زینت بنا دیا۔ اللہ نے آپ کی کسی نیکی کو فراموش نہیں کیا، اور یہ جنت اجر کے طور پر آپ کو عطا کی۔ طاہر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، عبد الرحمن، آپ دین کی نصرت کا بھی کام کرتے تھے، اللہ کی توحید اور وحدانیت کے بارے میں سب کو بتاتے تھے۔ اللہ کے ہاں اس کا بھی نہ ختم ہونے والا اجر آپ کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی اولاد کو بھی دین کی راہوں پر چلنے کی نصیحت کی تھی۔ آپ کی نیک اولاد بھی آپ کے لیے نجات کا باعث ہے۔ اس کا بھی بے حساب ثواب ہے جو آپ کی نظر ہوگا۔ آپ خوش نصیب ہیں عبد الرحمن کہ آپ نے اپنے رب کو پہچان لیا، اللہ کی یاد کو اپنے جینے کا مقصد بنایا، خدا کے پیغام کو جہاں تک ممکن ہو سکا پہنچایا، دین اسلام کی خوبصورت تعلیم سے بہت سوں کی رہنمائی فرمائی، اور خود بھی ایمان اور اخلاق کی راہوں پر چلتے رہے، عاجزی کرتے ہوئے، خدا کے حضور جھکتے ہوئے، اور عاجزی کرنے والوں کو خدا محبوب رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ پر اور آپ جیسوں پر سلامتی ہو، اور آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اس کے ساتھ ہی طاہر قرآن شریف میں سے سورہ النحل کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کرنے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: یعنی وہ لوگ جن کو فرشتے اس حالت میں وفات دیتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ، اسی کی بنا پر جو تم عمل کرتے تھے۔